750 عیسوی میں عباسیوں نے بنو امیہ سے خلافت چھین لی اور عباسی خلافت کی بنیاد ڈالی۔ عباسی لیڈر یہ کام صرف اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے ایرانیوں کی مدد لی۔ ایرانیوں کی مدد سے بنو امیہ کی سلطنت ختم ہوئی اور بنو عباس کی سلطنت قائم ہوئی۔ بنو عباس نے دمشق کو چھوڑ کر بغداد کو اپنا سیاسی مرکز بنا لیا۔ ایرانیوں سے مدد لینا صرف ایک وقتی معاملہ یا سادہ واقعہ نہیں تھا، اس کے لازمی نتیجے کے طور پر یہ ہوا کہ مسلم سماج اور مسلم سیاست دونوں میں ایرانیوں کا نفوذ بہت بڑھ گیا۔ بنو امیہ کے زمانے میں حکومت کی پالیسی عربیسائزیشن کے اصول پر چل رہی تھی، یعنی کہ عرب نیشنلزم کے اوپر چل رہی تھی، اور اس کے پیچھے پیچھے اسلامائزیشن کا عمل بھی جاری تھا۔ مگر عباسی اقتدار میں ایرانیوں کے زیر اثر تفریس یعنی پرشینائزیشن کا عمل جاری ہو گیا، یعنی پرشین فارسی کلچر کا نفوذ ہمارے معاشروں میں اجاگر ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں بے شمار مسائل پیدا ہو گئے جن کے گہرے اثرات آج تک باقی ہیں۔ ایک مورخ کے الفاظ میں عباسیوں کے ماتحت اسلامی خلافت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ بنو امیہ کے زمانے میں توجہ کا مرکز مغرب، شمالی افریقہ، میڈیٹرینین سی اور جنوبی یورپ تھا، مگر اب اسلامی خلافت نے اپنی توجہ مشرق کی طرف موڑ دی۔ اس کو وہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں کہ انڈر دا Abbasids the caliphate entered a new phase. Instead of focusing as the Umayyads has done on the west, on North Africa, the Mediterranean and European countries, the caliphate now turned eastward. اس معاملے کی سنگینی اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب یہ سوچا جائے کہ عباسی خلفاء اگر بنو امیہ کے خلاف اپنی مہم میں پوری طرح کامیاب ہو جاتے تو اسلامی تاریخ میں اس شاندار باب کا سرے سے وجود ہی نہ ہوتا جس کو مسلم اسپین کہا جاتا ہے۔ عباسی خلفاء نے نہ صرف یہ کہ مغربی ممالک کی طرف اپنی توجہ کم کر دی، بلکہ وہ ان امویوں کے جانی دشمن بن گئے جو ان سے پہلے یہ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اموی خاندان یا اموی سلطنت سے تعلق رکھنے والے ایک ایک شخص کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اموی دور میں اگر اسپین کی طرف پیش قدمی شروع نہ ہوتی اور اموی شہزادہ عبد الرحمن الداخل اگر جان بچا کر اسپین پہنچنے میں کامیاب نہ ہوا ہوتا تو اسلامی تاریخ میں مسلم اسپین اور یورپ میں اسلام کے داخلے کا باب شاید سرے سے ہی ختم ہو جاتا۔ یہی معاملہ اور ایک صورت میں ہندوستان میں پیش آیا۔ مغل بادشاہ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے مقابلے میں جب شکست ہوئی، 1540 سے لے کر 1555 عیسوی تک وہ دہلی کے تخت سے محروم رہا۔ اس دوران ہمایوں بھاگ کر ایران پہنچا، جہاں شاہ طہماسپ سے مدد مانگی۔ ایرانی بادشاہ نے ایک بڑی فوج اور ضروری سامان اس کے حوالے کیا۔ اس طرح ایرانیوں کی مدد سے ہمایوں نے ازسر نو دہلی کے تخت پر قبضہ کیا۔ 15 سال کے وقفے کے بعد مغل سلطنت دوبارہ دہلی میں قائم ہوئی، مگر دوبارہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغل سلطنت کے نظام میں ایران کے سیاسی اور تہذیبی اثرات داخل ہو گئے۔ ایرانی اس وقت آرٹ اور فنون لطیفہ کے دلدادہ تھے، چنانچہ ایران سے آرٹسٹ، پینٹر، نقاش اور شاعر قسم کے لوگ بڑی تعداد میں ہندوستان آنے لگے۔ ہندوستان کا مسلم سماج گہرے طور پر اس سے متاثر ہوا اور ایرانی تہذیب کے رنگ میں رنگ گیا۔ تاریخ کے اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سبق یہ کہ جب آپ کسی سے مدد لے کر کامیابی حاصل کرتے ہیں تو وہ کامیابی صرف آپ کی کامیابی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں اس شخص یا گروہ کا بھی دخل ہو جائے گا جس کی مدد سے آپ نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ ہزار کوشش کے باوجود اپنے آپ کو اس انجام سے نہیں بچا سکتے۔ ایسی حالات میں کام کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو کام کیا جائے خود اپنی بنیاد پر کیا جائے۔ زیادہ بڑے کام کا شوق پیدا نہ کیا جائے، بلکہ چھوٹی سطح پر کام شروع کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ یہی سچی کامیابی حاصل کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کا واحد طریقہ تدریج ہے، یعنی آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ سکسیس حاصل کرنا ہے۔ ایک اونچی چھلانگ لگا کر کامیابی حاصل کرنے والے اکثر ناکامی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس واقعے میں ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے
کہ ہم لوگ اپنے ملک کی گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالنے کے لیے IMF، امریکہ اور مغربی قوتوں کی اعانت کو قبول کرتے ہیں، بلکہ اس کے طلبگار رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے معاشروں میں، ہماری ریاست کے بڑے فیصلوں میں دیگر ممالک اور دیگر تہذیبوں کی انٹرفیرنس اور مداخلت اور ان کا رنگ اور ان کا ڈھنگ بہت زیادہ شامل ہو چکا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم افغانستان میں دیکھیں تو افغانستان کی طالبان حکومت نے کسی بھی ملک سے مدد مانگنے کی بجائے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا، اور ہم دیکھ سکتے ہیں ہم ان کے کلچر کی جتنی مرضی مخالفت کریں، ہم ان کے کلچر کو جتنا مرضی برا سمجھیں، لیکن انہوں نے اپنے علاقائی، اپنے انڈیجنس، اپنے نیٹو کلچر کو ابھی بھی افغانستان میں پریویل کر رکھا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے تیسے جتنا بھی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، جیسی بھی ان کی معیشت ہے، لیکن وہ خود اپنے زور بازو سے اپنی معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان پچھلے 76 سالوں سے مغربی قوتوں سے مدد مانگ کر اپنے ملک کو چلانے کی کوشش میں مگن ہے، اور یہ کوشش کہیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔